جبکہ جمہور ائمہ جن میں خاتم المحققین الحنفیہ شیخ زاہد کوثر مصری نے سن 70 ہجری کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ آپ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت اور دادا کا نام نعمان ہے۔ سب سے پہلے آپ کے دادا نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کیا، اور جب آپ کے والد کی ولادت ہوئی حضرت ثابت، تو آپ کے والد کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب دعاؤں سے نوازا۔ آپ کے اجداد کا تعلق افغانستان کے شہر کابل سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ، القاب امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ ذکر کیے گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم بالسریہ، کہ حضرت امام اعظم کے فضائل اور بشارت میں ان پر اعتماد کیا گیا۔ امام خارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسانید امام اعظم میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفۃ هو سراج امتی یوم القیامہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے ابو حنیفہ کہا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ میری امت کا چراغ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت اور خصوصیت ایسی ہے جو آپ کو دیگر ائمہ سے ممتاز کرتی ہے، اور وہ ہے آپ کا شرف تابعیت سے مشرف ہونا۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی میں فرماتے ہیں ہوا من صحب الصحابی، تابعی صحابی کا صحبت یافتہ ہوتا ہے۔ در مختار میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 صحابہ کرام علیہم رضوان کا دیدار کیا۔ اسی طرح الاکمال فی اسماء الرجال میں ہے کہ آپ نے 26 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور اس قسم کی دیگر روایتوں کو جب جمع کیا جائے تو یہ تعداد 28 تک پہنچتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حصول علم کے لیے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ کو اختیار کیا، اور پھر یہیں ہو کر رہ گئے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں فجعلت علی نفسی الا افارق حمادا حتی یموت وصحبتہ 18 سنۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ کو اختیار کیا حتیٰ کہ حضرت حماد کا وصال ہو گیا، اور آپ کی بارگاہ میں نے 18 برس گزارے۔ اور پھر حضرت حماد کے وصال کے بعد حضرت حماد کے تلامذہ ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف عالم کے علماء اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم اس وقت کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حصول علم کیا، اور آپ کی بارگاہ میں 2 سال حضرت امام اعظم نے گزارے، اور آپ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، کہ میں نے حضرت امام جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ اور ان 2 سالوں سے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ آپ کے زہد، آپ کے تقوی اور آپ کے ورع کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک مرتبہ لوٹ مار کی بکریاں لائی گئی،
تو آپ نے اپنے حلقہ احباب سے پوچھا کہ بکری کی اوسط عمر کتنی ہے؟ تو بتایا گیا 7 سال۔ فطرہ کا عقل لحم 7 سنین، تو آپ نے 7 سال ہر سال کی طرح اس سال بھی بالمقابل سیوک سینٹر حسن اسکوائر پر مرکز والدین مصطفیٰ میں یادگار رمضان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں عشاء کی نماز 9 بجے ادا کی جائے گی۔ ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب وہاں درس دیں گے۔ ہر 4 رکعت کے بعد قرآن پاک کی تفسیر و ترجمہ کیا جائے گا۔ تو آئیے وقت کی قربانی دیجیے، قرآن کے نام پر ماہ مبارک رمضان یادگار گزاریے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، آمین۔ بہت احسن انداز سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ محمد علی یحییٰ قادری رضوی نوری صاحب، آپ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہماری مختصر رہنمائی فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری، جن کا لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، آپ کی ولادت باسعادت 13 شوال المکرم 194 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا لقب ابو عبداللہ ہے، تو یوں آپ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو بینائی تھی وہ بچپن ہی میں ختم ہو گئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس گھر میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، وہاں آپ کی والدہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اور آپ کی والدہ انتہائی متقی پرہیزگار خاتون تھی۔ حضرت امام بخاری کی آنکھوں کا علاج کافی طبیبوں سے کروایا گیا، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ کی والدہ راتوں کو اٹھ کر چونکہ آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی، تو ایک دفعہ قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام بخاری کی والدہ کے خواب میں تشریف لائے، اور حضرت علامہ علی قاری، جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، ان کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ قد رد اللہ علی ابنک بصرۃ بکثرت دعائک لہ، کہ سن لے تیری کثرت دعا کے سبب اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جب صبح کرتی ہیں فَأَصْبَحَ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَصَرًا، جب صبح کی آپ کی والدہ نے، تو آپ دیکھتی ہیں کہ امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بچپن ہی سے خصوصی اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال کی عمر میں شیخ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حلقہ درس ہے اس میں شامل ہوئے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو حدیث میں آپ کا نام بنا، یہ ایسے ہی نہیں بنا۔ حضرت امام بخاری نے 6 سال حجاز مقدس میں گزارے ہیں، اور 2 سال فرماتے ہیں میں نے مصر اور شام میں گزارے،
اور 4 سال بصرہ میں گزارے. اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ کوفہ اور بغداد کا تو شمار ہی نہیں ہے، یعنی میں نے وہاں اتنا علم حدیث حاصل کیا. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام مسلم جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، چونکہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا نمبر آتا ہے، تو امام مسلم بن الحجاج قشیری جب اتنے بڑے امام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضرت امام بخاری کو پتہ ہے کیا عرض کرتے؟ عرض کرتے دعنی اقبل رجلیک، آپ مجھے اپنی قدم بوسی کرنے دیجیے. امام مسلم امام بخاری کی بارگاہ میں عرض کرتے، کہتے یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی عللہ، کہ اے محدثین کے سردار، صحیح حدیث کو غیر صحیح حدیث سے جدا کرنے والے استاذ، آپ مجھے اپنی قدم بوسی کرنے دیجیے. اور علامہ صاحب ایک آخری بات کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ غیرت مند عالم تھے، اور آپ کی زندگی میں تمام علماء کے لیے رول ماڈل موجود ہے. ایک دفعہ امیر بخارا نے حضرت امام بخاری کو کہا کہ تم میرے گھر پر آنا اور میرے بچوں کو پڑھانا. تو پتہ ہے امام بخاری نے کیا جواب دیا؟ امام بخاری نے کہا کہ اگر تمہارے بچے علم حدیث حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کہو کہ وہ میرے گھر پر آئیں یا میری مسجد میں آئیں. تو کہا کہ فَلْيَحْضُرْ فِي مَسْجِدِي أَوْ دَارِي، کہ انہیں کہو کہ میرے گھر میں آئے یا میرے مسجد میں آئے، میں بادشاہ کے گھر پر جا کر انہیں علم حدیث نہیں پڑھاؤں گا. تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی تھی جو ہمیں غیرت کا سبق دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو غیرت و حمیت کا جذبہ عطا فرمائے. حضرت علامہ عزت قادری رضوی نوری صاحب، یہ جو امام بخاری اور علم حدیث کے حوالے سے ہمارے سامنے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، تو جو احادیث طیبہ ہیں ان کے علیہم الرضوان جہاں احادیث کو زبانی یاد فرمایا کرتے تھے، وہیں انہیں لکھ کر بھی محفوظ فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے دور خلافت میں حکم نامہ جاری فرمایا اپنی سلطنت کے اندر. آپ نے فرمایا کہ علماء احادیث طیبہ کو جمع کریں، انہوں نے مرتب فرماتے ہیں. ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں اس بات کو ذکر کیا، اس کا کچھ حصہ میں بیان کر دوں. انہوں نے لکھا کہ انہو کتب الی علماء الآفاق ان انظروا الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوہ. آپ نے علماء کو یہ خط لکھا کہ احادیث کو دیکھو، جمع کرو اور انہیں جمع کر دو، انہیں دیکھو، جمع کر دو انہیں. اور پھر باقاعدہ اس کے بعد تدوین حدیث کا عمل شروع ہوا. اور حضرت امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سربراہی میں احادیث کی کتب مدون ہونا شروع ہوئیں، بننا شروع ہوئیں. اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بھی کتب احادیث ہیں ان میں ہمیں سب سے قدیم جو کتاب ملتی ہے حدیث کی وہ حضرت حمام بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ کا صحیفہ حدیث ہے. اور حضرت حمام بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شاگردوں نے کتب احادیث مدون فرمائی تھی. اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ پہنچا. پھر اس کے علاوہ مزید کتب بھی لکھی گئیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند امام اعظم، حضرت امام مالک کی مسند امام مالک کی موطا امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد طیالسی علیہ الرحمہ کی مسند. اس کے علاوہ مزید کتب لکھی گئیں. اور تبییض روضہ کے اندر
حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ انہو اول من دون علم الشریعہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی بہت بڑی شان بیان فرمائی۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا انہو اول من دون کہ وتابعہ مالک فی ترتیب الموطا، امام مالک نے موطا کو ترتیب دیتے ہوئے امام اعظم کی مسند امام اعظم کی اتباع کی ہے، امام اعظم کی پیروی کی ہے۔ یعنی وہ کتاب جو روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب ہے، اس کی ترتیب میں امام مالک پیروی کرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی فرماتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ یہ علامہ صاحب صحیح بخاری سے قبل لکھی گئی ہیں، اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں موطا امام مالک کے حوالے سے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جو علم حدیث میں مرتبہ ہے، اس پر تو آپ کے اس جملے سے ہمارے سامنے ان کا مقام واضح ہوتا ہے کہ امام مالک جیسے محدث وہ اپنی موطا لکھنے میں امام اعظم کے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے مزید ہمارے علماء کی رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح البخاری ہے، اس میں جو آپ کی ثلاثیات ہیں، ثلاثیات سے مراد یعنی کہ وہ احادیث جن میں حضرت امام بخاری اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک صرف 3 راوی ہیں، تو یہ جو آپ کی ثلاثیات ہیں، ان ثلاثیات کے ذریعے سے امام بخاری کا امام اعظم سے کیا رشتہ بنتا ہے، اور علم حدیث میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس پر بھی وضاحت فرما دو۔ یہ بات تو ابھی علامہ صاحب نے بیان فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، آپ کو شرف تابعیت حاصل ہے، اور مختلف روایات ذکر کی گئیں کہ تقریباً 28 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت سے مشرف ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ۔ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف تابعیت حاصل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت فرمائی، بلکہ آپ نے صحابہ سے احادیث روایت بھی فرمائی ہیں، احادیث روایت فرمائی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے۔ اور جتنی احادیث آپ نے روایت فرمائی ہیں صحابہ سے، شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ان تمام کو تحصیل التعارف فی معرفت الفقہ و تصوف کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر وہ تمام روایت یکجا فرما دی، جمع فرما دی اس کتاب کے اندر۔ میں یہاں حصول برکت کے لیے ان روایات میں سے جو امام اعظم صحابہ کرام سے کرتے ہیں 2 روایات حصول برکت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت ہمارے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ نے سنائی، اور حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ روایت ہمیں امام اعظم کے واسطے سے پہنچی۔ ایک دوسری حدیث، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی، اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے گویا کہ خود نیکی کرنے والا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صحبت نہیں پائی، بلکہ ان سے احادیث روایت فرمائی، اور اتنی کثیر روایت فرمائی کہ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق نے ان پر کتاب مرتب فرما دی۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے میزان الشریعت الکبریٰ کے اندر ایک بڑی شان بیان فرمائی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا وقد من اللہ علیہ بمطالعۃ کتب امام الاعظم ابی حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی کتب کا مطالعہ کیا، یعنی امام اعظم کی کتب اور آپ کی مسانید کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے متبحر علماء فرما رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا کہ میں نے امام اعظم کی کتب کا مطالعہ کیا۔ فرأیتہ،
لا یروی الا من عدول ثقات، میں یہی دیکھتا ہوں کہ وہ عدول، عادل اور ثقہ راویوں سے روایت کرتے ہیں، کل اسود و علقمہ و مکحول و عطا و اکرمہ و حسن بصری و ادرابہم. کہتے ہیں کہ میں نے یہی دیکھا کہ کبھی آپ حضرت اسود سے روایت کرتے ہیں، کبھی حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں، کبھی حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، کبھی حضرت عطا سے روایت کرتے ہیں، کبھی حضرت مکحول سے روایت لیتے ہیں، اور کبھی امام حسن بصری سے روایت لیتے ہیں. تو اس قدر بڑے بڑے علماء اور تابعین اور اصحاب سے امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت نقل فرمائی. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ نے سوال کیا کہ امام اعظم اور امام بخاری کا جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ تو وہ تعلق یہ ہے کہ اگر ہم یہ تعلق سن لیں احناف، تو احناف خوشی سے جھومنے لگ جائیں گے. وہ تعلق یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے مشائخ اور اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری، آپ کے والد ہیں حضرت محمد اسماعیل بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم سیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور امام سیوطی علیہ الرحمہ نے تصریح فرمائی ہے، وضاحت کے ساتھ لکھا امام سیوطی علیہ الرحمہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہوئے، اور عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیکھا، اور ان کے شہزادے اور بیٹے اور شاگرد ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ثلاثیات کا جہاں آپ نے ذکر فرمایا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی جو ثلاثیات ہیں، ثلاثیات وہ احادیث کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے تقریباً 7000 سے زائد احادیث جمع فرمائی بخاری شریف کے اندر. ان میں سے 22 احادیث وہ ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں. ان کا مقام اور اسنادی حیثیت بہت بلند و بالا ہے. یعنی امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، 3 راوی بیچ میں موجود ہیں. امام بخاری کی ان 22 ثلاثیات میں سے 21 ثلاثیات ایسی ہیں جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایت فرمائی ہیں، امام بخاری کے شاگردوں سے روایت کی، نقل کی. اس سے معلوم ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام اور مرتبہ. اور پھر 21 تو شاگردوں سے روایت کی، اور ایک ثلاثی حدیث ایسی ہے جو کسی اور سے روایت کی. تو اللہ تعالیٰ امام بخاری علیہ الرحمہ کے صدقے سے اور پھر امام اعظم کے واسطے سے ہمیں حدیث شریف کا نور عطا فرمائے. بہت احسن انداز سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو رشتہ ہے. علامہ عبد الرحمن نوری صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو فقہ حنفی ہے، اس کی اساس جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ، دین کو تخت پر لانا اور فقہ حنفی کے نفاذ جیسی اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیں، کبھی بطور نظام سلطنت کے کبھی فقہ حنفی کا نفاذ رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کہاں پر؟ اور فقہ حنفی کے جو ایسے روشن پہلو جو اسے دیگر فقہی مذاہب سے ممتاز کرتے ہیں، اس پر بھی گفتگو فرمائیے. فقہ حنفی کے نفاذ کا جہاں تک تعلق ہے تو جمہوری اصولوں کے مطابق پاکستان میں حنفی مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو اہل اقتدار کی یہ ذمہ داری ہے تو یہاں بھی فقہ حنفی کو بطور نظام نافذ کریں. در حقیقت فقہ حنفی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شاخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب دین تخت پر آئے گا تو یہ سارے مسائل از خود حل ہو جائیں گے. تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فقہ حنفی بطور نظام سلطنت بھی نافذ رہا ہے. سب سے پہلے فقہ حنفی کی ابتدا کوفے سے ہوئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں نے اسے خوب پھیلایا، محنت کی، اور یہ سلطنت عباسیہ کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، اور تمام فیصلے فقہ حنفی کی روشنی میں کیے جاتے تھے. البتہ اندلس جو کہ سلطنت عباسیہ کے ماتحت نہیں تھا، وہاں پر فقہ مالکی بطور نظام سلطنت نافذ تھا. سلطنت عباسیہ کے مصر منتقلی کے بعد جب اسلامی ریاستیں قائم ہوئیں، جیسا کہ آل سلجوق، آل بویا،
تو وہاں بھی بطور نظام سلطنت فقہ حنفی نافذ رہا۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ خود شافعی المذہب تھے، لیکن قاہرہ میں آپ نے ایک مدرسہ سیوفیہ قائم کیا فقہ حنفی کی درسگاہ کے طور پر۔ ہندوستان میں بالعموم فقہ حنفی نافذ رہا اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ آخری عہد میں سلطان اورنگزیب عالمگیر نے قریباً 500 علماء کی ایک کمیٹی، ایک بورڈ تشکیل دیا اور فتاوی ہندیہ کی صورت میں ازسر نو جدید انداز میں مسائل کو مرتب فرمایا۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ قریباً 600 سال تک قائم رہی، وہاں پر بھی بطور نظام فقہ حنفی کو چلایا گیا اور فیصلے اس کے مطابق کیے گئے۔ آج بھی دنیا میں جو مسلمان پائے جاتے ہیں تو ان کی 2/3 اکثریت اپنے دنیاوی اور اخروی معاملات فقہ حنفی کی روشنی میں سر انجام دیتے ہیں۔ اس فقہ کے ماننے والے، اس کے مقلدین مصر، لبنان، تیونس، شام، عراق، افغانستان، مشرقی، شمالی ترکستان، پاکستان اور ہندوستان میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو فقہ حنفی کو دیگر مذاہب فقہیہ سے ممتاز کرتی ہیں؟ تو اگر تاریخ اسلامی فقہ کا بغور بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو علی وجہ البصیرت یہ بات کہنا بالکل درست ہوگی کہ فقہ حنفی کے وہ اصول، وہ ضوابط، وہ قوانین مسائل اخذ کرنے کے اعتبار سے، مسائل استنباط کرنے کے اعتبار سے ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو دیگر مذاہب فقہیہ سے ممتاز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسلک کی بنیاد اور اساس اپنی مجلس شورا پر رکھی، اور آپ کی یہ مجلس شورا آپ کے تلامذہ پر مشتمل تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مجلس کا انعقاد اس لیے کیا تاکہ امکانی حد تک درست مسئلے تک پہنچا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ایک مسئلہ پیش فرماتے اور اس میں اپنے شاگردوں کی رائے لیتے، اس کے بعد امام اپنی رائے بیان کرتے اور پھر بحث جاری ہوتی، اور یہ بحث قریباً ہفتوں تک جاری رہتی، کبھی کبھار مہینوں تک جاری رہتی، اور اس کے بعد جس مسئلے پر اتفاق کیا جاتا تو امام ابو یوسف اس مسئلے کو اپنے رجسٹر میں تحریر فرما دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو مجلس شورا تھی، آپ خود اس مجلس شورا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں 36 اصحاب ہیں، ان میں سے 18 ایسے ہیں جو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، 6 ایسے ہیں جو مفتی فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور 2 ایسے ہیں جو ان قاضیوں اور اہل فتویٰ کی اصلاح کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آپ کا اشارہ امام ابو یوسف اور امام زفر کی جانب تھا۔ اسی لیے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت احدا افقہ من ابی حنیفہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، آپ فرماتے ہیں فقہ میں سارے فقہا امام اعظم ابو حنیفہ کے بچوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت احسن انداز سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ جو جدید جمہوری اصول ہیں یہ تو آج تک کہیں نافذ نہیں ہو سکے، ان کی نظام پر کوئی نظام مرتب نہیں ہوا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے یہ خالصتاً جمہوری اصولوں کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ حضرت علامہ محمد علی یحییٰ نونوری صاحب امام اعظم ایک معاشرے کے لیے اور صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو معاشرتی زندگی میں امام اعظم فکری اعتبار سے ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ حاکم وقت کے ساتھ اور اس وقت کی جو سیاست تھی اس میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا کردار ہے، اور بالخصوص جو آپ کا حرف انکار ہے، اس کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ رہنمائی فرمائیں۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری زندگی ہے وہ صرف اس وقت کے معاشرے کے لیے نہیں بلکہ آج کی سوسائٹی کے لیے بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔
آپ کو تاجر ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ تجارت کے اصول مرتب کرنے والی شخصیت ہیں اور اس وقت کے بزنس کے ٹرینڈ کو سیٹ کرنے والی شخصیت ہیں. جب بغداد شریف میں نئی عمارتوں کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا، تو اینٹوں کے پیمائش کے نئے قوانین آپ نے وضع کیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے عمارت سازی یعنی کنسٹرکشن کے اصول حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیے. اسی طریقے سے حضرت امام اعظم کی درس و تدریس کی مجلس کو دیکھا جائے تو پورے کوفے شہر میں آپ سے بڑی مجلس کسی کی نظر نہیں آتی. حضرت امام اعظم کو اگر آپ کی شخصیت کو بطور امانت اور دیانت کے دیکھا جائے تو جب آپ کا وصال با کمال ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت پتہ ہے کتنی امانتیں موجود تھی. روایت میں آتا ہے مات ابو حنیفہ وفی بیتہ ودائع للناس 50,000 کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال با کمال ہوا تو آپ کے گھر میں لوگوں کی 5 کروڑ سے زیادہ کی امانتیں موجود تھیں. تو یہ حضرت امام اعظم کی دیانت تھی. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اسے سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ عزیمت کے راہ کے مسافر تھے. آپ نے رخصت کی راہ اختیار نہیں کی. حضرت امام اعظم کی زندگی کے 52 سال بنو امیہ کے عہد کے تحت گزرے اور زندگی کے 18 سال بنو عباس کے عہد کے تحت گزرے. جب بنو امیہ کا دور تھا تو جو آپ نے فرمائی حرف انکار والی بات، جب بنو امیہ کا دور تھا تو بنو امیہ کے جو حاکم تھے انہوں نے حضرت امام اعظم کو یہ آفر کی کہ تم میرے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاؤ، گورنر کی مہر جو ہے وہ بھی تمہاری ملکیت میں رہے گی، بس تم کسی طریقے سے حکومت میں شامل ہو جاؤ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے یہ کہیں، یعنی جو اس وقت کے حاکم ہیں، اگر یہ مجھ سے کہیں کہ مسجد کے دروازے بھی گن دو تو میں ان کے لیے مسجد کے دروازے بھی نہیں گنوں گا. تو پھر آپ کو قید کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کو طرح طرح سے منصب قضا کو قبول کرنے کی آفر کی گئی، لیکن حضرت امام اعظم نے اسے بھی ٹھکرا دیا. پھر اس کے بعد اس وقت کے حاکم نے کہا کہ منصب قضا کو قبول کرو ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. تو پتہ ہے اس وقت امام اعظم نے کیا جواب دیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ زندگی صرف ایک دفعہ دی گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حاضر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے. گورنر نے آپ کے سر پر، یعنی جب منصب قضا کی آفر کو ٹھکرایا، اسی وقت حضرت امام اعظم کے سر پر 20 کوڑے لگائے گئے، لیکن پھر بھی آپ نے منصب قضا کو قبول نہیں کیا. تو پھر اس کے بعد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے کے بعد وہ جابر حاکم جب سویا، رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ پر ظلم نہ کرو. تو پھر صبح اٹھا اور اس وقت کے حاکم نے حضرت امام اعظم سے معافی مانگی اور پھر حضرت امام اعظم مکۃ المکرمہ روانہ ہو گئے. اور پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 18 سال بنو عباس کے تحت عہد کے تحت گزرے، یعنی ان کی حکومت تھی. تو اس دور میں بھی حضرت امام اعظم کو یہ آفر کی گئی کہ آپ منصب قضا کو، یعنی جج بننے کو، منصب قضا سے مراد ہے جج بننا، جسٹس کے عہدے پر فائز ہونا، آپ کو یہ آفر کی گئی. تو حضرت امام اعظم نے اس دور میں بھی اسے ٹھکرا دیا. 3 دفعہ آفر کی گئی،
حضرت امام اعظم نے ہر دفعہ اس کو ٹھکرا دیا اور ہر دفعہ آپ کو 30 کوڑے لگائے گئے، پھر بھی آپ نے جسٹس بننے سے، جج بننے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ حضرت امام اعظم کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اس آفر کو قبول کر لیں. امام اعظم نے کہا، توجہ کیجئے گا، امام اعظم نے کہا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں سمندر کو خشک کر کے زمین بنا دوں تو اس کی بنسبت میرے لیے کام یہ زیادہ مشکل ہے کہ میں جج بن جاؤں. یعنی جج بننا میرے لیے زیادہ مشکل ہے، سمندر کو زمین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. اور پھر جب حاکم آپ کے سامنے بے بس ہو گئے، اور آپ کی شخصیت تو با اثر شخصیت تھی، تو حاکموں نے آپ کے ستو میں زہر ملا دیا، اور یوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ شہید ہو گئے. آپ کا جنازہ 6 مرتبہ ادا کیا گیا، اور ہر مرتبہ 50,000 لوگ جنازے میں شامل تھے. اور امام سماک رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام سماک فرماتے ہیں جب امام اعظم کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی رب. حضرت علامہ علی یحییٰ گفتگو فرما رہے تھے امام اعظم کی عظیمت کے متعلق. محترم ناظرین، یہاں دوسرا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ نے خود سماعت فرمائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت زمانے کے 2 حکمرانوں کے عتاب کا شکار ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جن کے ذہن نے 86,000 مسائل مسلمانوں کے لیے حل کروائے، اس امام اعظم ابو حنیفہ کے سر پر حکمرانوں نے 110 کوڑے لگائے، سر پر امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو اسی عظیمت کی راہ پر، اسی دین کی حقانیت کی راہ پر ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اسی راہ پر آپ کے شہزادے، آپ کے عکس جمیل ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی اسی رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ قائد ملت اسلامیہ شہزادہ امیر المجاہدین حضرت حافظ سعد حسین رضوی 23 مارچ کو شہر کراچی میں تشریف لا رہے ہیں. تو آئیے اس شخصیت کی زیارت کے لیے کہ جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کی جیل والی اس سنت کا احیاء کیا، اس طریقے پر عمل کیا، اور وقت کے حاکموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. آئیے اس عظیم شہزادے کی زیارت کے لیے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 23 مارچ والے دن صبح 11 بجے ہم سب سے پہلے کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے اور ان کی زیارت کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، ان کے پیغام کو سنیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے. آخر میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آئیے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. منصب نبی نعرے غوثیہ.